ایک تاجر بزنس مین جو مویشیوں کا، جانوروں کی خرید و فروخت کا کام کرتا تھا، جیسے آج کل کیٹل فارم وغیرہ کے ذریعے کام کیا جاتا ہے، تو وہ ملک شام کی طرف روانہ ہوا کہ میں وہاں جا کر اپنے بزنس کو کروں۔ وہاں گیا اور اس نے مطلب کہ جو اس کا بزنس تھا وہ کیا، اور اس نے اچھے خاصے جانوروں کی لین دین کی اور اچھا خاصا نفع لے کر، پیسے لے کر یہ اپنے شہر کی طرف واپس آ رہا تھا۔ اس کی جو بزنس کی جو موومنٹ تھی اس کو ایک شخص مانیٹر کر رہا تھا، ڈاکو تھا وہ، کہ یہ کہاں جا رہا ہے، کہاں سے پیسے لے رہا ہے وغیرہ وغیرہ کر کے۔ تو وہ اس کو سمجھ نہیں پڑی کہ مجھے بھی کوئی فالو کر رہا ہے، میرا کوئی تعاقب کر رہا ہے۔ خیر، یہ اپنے شہر کی طرف جب چل رہا تھا تو راستے میں ایک ویرانہ تھا، جنگل ٹائپ کا، وہاں ایک درخت کے نیچے اس نے تھوڑا سا آرام کرنے کی، تھک گیا تھا، لیٹ گیا۔ جیسے اس نے وہاں پر آرام کرنے کے لیے جیسے وہ آرام کے لیے لیٹا، فوراً وہ ڈاکو وہاں پہنچ گیا، اور اب دونوں میں تھوڑی ہاتھا پائی ہوئی کہ وہ اس سے مال لوٹنے کے چکر میں تھا۔ ڈاکو نے اس کو قابو کر لیا اور اس کے گردن پر خنجر رکھ دیا اور کہا کہ جو مال ہے وہ مجھے دے دے۔ پہلے تو اسے تھوڑے ہاتھ پیر مارے، چلایا، کوئی اب جنگل بیابان تھا، کون مدد کے لیے آتا۔ خیر، جو پیسے، مال، دولت اس کے پاس تھا، سارا اس نے ڈاکو کے حوالے کر دیا۔ اب اس کے بعد راستہ ہی نہیں تھا۔ اب اس نے کہا کہ دیکھو، تمہیں مال چاہیے تھا، جو بھی مال تھا میرا تم لے چکے، اب مجھے جانے دو۔ اب ڈاکو پر اس کا خون سوار تھا کہ نہیں، اب اس کو چھوڑنا بھی نہیں ہے۔ یہ بدقسمتی کے ساتھ یہ ان کی سوچ بن جاتی ہے کہ چھوڑیں گے تو یہ بعد میں ہم کو پرابلم کریں گے۔ تو یہ سم ٹائم ایسا ہی کرتے ہیں کہ لوٹتے بھی ہیں اور پھر آگے کی کاروائیاں بھی کر ڈالتے ہیں۔ تو اس نے کہا نہیں، میں تو تجھے قتل کر کے ہی دم لوں گا۔ تو اس نے کہا میرے چھوٹے بچے ہیں، میری فیملی ہے، مجھے جانے دو، اب تم نے جو چاہیے تو تمہیں لے لیا۔ مگر اس نے اس کو قتل کرنے کا ذہن بنا لیا تھا۔ اس سے پھر ہاتھ پیر مارے، تھوڑا چلایا، مگر کہیں کوئی بھی وہاں پر، ویرانہ تھا، جنگل تک، کون آتا۔ اب قریب تھا کہ اس کی گردن پر وہ خنجر پھیر کر اسے قتل کر دیتا۔ پیارے صاحب، اچانک اس کی نظر، کیونکہ وہ لیٹا ہوا تھا اور اس کے گردن پر خنجر تھا، اچانک اس کی نظر درخت پر کی شاخوں پر دو کبوتروں پر پڑی۔ اس نے جو آخری جملے جیسے یوں کہتا ہوا دنیا سے چلا گیا، ایک کبوتروں تم گواہ رہنا، ایک کبوتروں تم گواہ رہنا جو میرے ساتھ ہو رہا ہے، یہ کہا، اور وہ اس نے اس کی گردن پر خنجر پھیر دیا۔ اب ڈاکو تھا، اس نے جو مال لوٹ کے جا رہا تھا تو اس کو بار بار ہنسی آ رہی تھی ڈاکو کو۔ کس بات پر؟ ایک کبوتروں گواہ رہنا، ایک کبوتروں تم گواہ رہنا۔ اب یہ بھی کو بولے، کبوتروں کو بول کے چلا گیا یہ۔ اب اس کو جو ہے نا، یہ دماغ میں بیٹھ گیا، ایک کبوتروں تم گواہ رہنا، اور اس پر یہ ہنستا تھا، یعنی اس کو اگر ہنسی لینی ہوتی تھی تو یہ اس کا وہ جملہ یاد کرتا تھا، اے دونوں کبوتروں تم گواہ رہنا۔ اچھا، چند دن گزر گئے، والد گھر پر نہیں ہے تو بیٹوں کو اور گھر والوں کو تشویش ہوئی، انہوں نے ڈھونڈنا شروع کیا۔ حلب پہنچے، جہاں پر یہ تجارت کے لیے پہنچے تھے، بات چیت ہوئی تو پتہ چلا کہ آئے تھے، مال خریدا اور وہ سب ہوا۔ مزید اس نے تھوڑی معلومات کی تو پھر اس کو لوگوں نے بتایا کہ اس طرح تمہارے والد صاحب گھر کی طرف آ رہے تھے، اور اس طرح ہمیں لگا ہے کہ کوئی سی ڈاکو نے حملہ کیا، ہم نے آپ کے والد صاحب کی خون میں لتھڑی ہوئی لاش مل پائی، اور ہم نے فلاں قبرستان میں آپ کے والد صاحب کو دفن کر دیا ہے۔ تو یہ ایک چیپٹر مطلب یوں ذہن میں آ گیا، کلوز ہو گیا کہ اب ڈھونڈنا نہیں ہے،
باپ والد صاحب کا قتل ہو گیا. اب بیٹے نے مختلف جگہوں پر قاضی کے پاس اور مختلف اداروں کے پاس جا کے بات چیت کی کہ بھائی میرے والد صاحب کا قتل ہوا ہے, قاتل کو ڈھونڈ کے تو دے. اب قاتل ملے کہاں سے؟ کوئی گواہی نہیں تھا, کوئی ثبوت ہی نہیں تھا, کوئی نشانی نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا. وقت بھی گزرتا گیا اور وہ اپنے والد صاحب کے قاتل کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے رہے, لیکن فائنلی یہ ہوا کہ فائلیں کلوز ہو گئی اور کچھ بھی نتیجہ نہیں نکلا اور قاتل برآمد نہیں ہو سکا, کیونکہ اس نے کوئی نشانی نہیں چھوڑی تھی, جانتا کو پہچانتا ہی نہیں تھا. پیارے صاحب وقت گزرتا گیا, لوگ بھول گئے, گھر والوں کو بھی صبر آ گیا, اور گویا کہ اب یہ بات ایک بس ایک وہ رہ گئی جس کو نا سالانہ یاد آتا ہے, سب فراموش ہو گیا. کوئی گواہ نہیں تھا سوائے ایک کے, وہ خود قاتل جس کو پتا تھا کہ میں نے کام کیا ہے. اب یہ قاتل کا ایک عجیب معاملہ یہ ہو گیا کہ یہ ہر تھوڑے اس میں جب بھی کہیں کبوتروں کو دیکھتا تو اس کو فوراً مقتول یاد آ جاتا جس کو قتل کیا تھا. کبوتروں کو دیکھتا, کبوتروں دونوں گواہ رہنا, کبوتروں دونوں گواہ رہنا, وہ مذاق اس نے بنایا ہوا تھا. ایک دن اس کے کسی رشتہ دار کھاتا پیتا آدمی تھا, اس سے دعوت کی, لوگ جمع ہوئے, شہر کے بہت سارے لوگ جمع ہوئے, اس میں یہ بھی آ گیا تھا جو قاتل تھا. دعوت میں آیا تو سب کے سامنے برتن رکھے گئے, برتن کے اوپر ایک کور تھا کہ وہ اس کے اندر کھانا تھا. جیسے ہی اس کے سامنے برتن جو آیا, اس نے جیسے وہ ڈھکن اٹھایا تو سامنے دو بھونے ہوئے کبوتر تھے. جیسے ہی وہ دو کبوتر کو دیکھتا زور سے ہنسا, نا سب زور سے ہنسا, چاروں طرف جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو وہ یہ کیا ہو گیا, زور سے ہنسا, کہا یہاں بھی آ گئے تم کبوتروں, تم گواہ رہنا. وہ تھے دونوں, وہ دو کبوتروں کا گوشت تھا, تم دونوں گواہ رہنا. اب اس پہ یہ کہکا لگاتا رہا, قدرتی طور پر ایسا ہوا وہ سب کچھ بھول گئے کہ میں بیٹھا کہاں ہوں, اور ایک غیبی طاقت نے اس کی زبان پر سارے کا سارا قتل کا واقعہ جاری کروا دیا. اب وہ ہنستا تھا اور اپنا سارا وہ جنگل میں جس طرح اس نے تاجر کو پکڑا, قتل کیا اور اس کا مال لوٹا, اور اس نے جیسے کہا تھا کہ تم کبوتروں تم دونوں گواہ رہنا, یہ سارا واقعہ اس نے بالکل من عین ایز اٹ از اس نے ہنستے ہنستے بیان کر دیا. اور سارے کے سارے جو گھر میں لوگ بیٹھے تھے ہکے بکے رہ گئے, یہ بول کیا رہا آدمی. اتفاق دیکھے جیسے ہی اس نے پورا واقعہ پورا کیا اس کے ہوش ٹھکانے آ گئے, یہ میں نے کر کیا دیا, میں نے تو خود ہی اپنا اقبال جرم کر لیا. اب تو شور مچ گیا کہ یہ تو قاتل ہے. بات قاضی تک گئی, عدالتوں تک گئی, اس کو گرفتار کیا گیا, جنہوں نے سنا تھا وہ گواہ کو لایا گیا, پھر اس سے انویسٹیگیشن کی گئی. تو اس کو اب اس کے پاس آپ کو تو کوئی راستہ ہی نہیں رہا کہ یہ بولے کہ ہاں میں نے سارا قتل کیا ہے. آخر کار اس کو پھانسی کی سزا دے دی گئی. جو بھی حاکم تھے, قاضی تھے, اور جو پولیس کا عملہ تھا, لوگ تھے, سب نے گواہی دی کہ ہم نے بھی گواہی دی, ہم نے بھی گواہی دی, ہم نے بھی گواہی دی. اب پھانسی سے ایک دن پہلے مجرم سے اس کی بیوی ملنے آئی. وہ بولی کہ کیا ہو گیا تھا, تو آج تک زندگی کا اتنا عرصہ گزار دیا, تو نے کبھی کسی کو یہ بات کی نہیں, ہو کیا گیا؟ وہ بولتا ہے ایک زبردست کوئی غیبی طاقت تھی, کوئی غیبی قوت تھی جس نے میری زبان کو میرے ارادے سے باہر کر دیا, اور میں وہ بول پڑا جو مجھے کبھی نہیں بولنا چاہیے تھا. اس میں میری کوئی وہ نہیں تھی, اور میں مطلب کہ وہ حالانکہ میں قسم کھایا ہوا تھا کہ یہ کسی کو میں بات بیان نہیں کروں گا, لیکن بس ایک غیبی طاقت تھی جس نے میری زبان کو سلب کر لیا اور میرے اختیار سے میری زبان نکل گئی, اور اس پر وہ جاری ہو گیا جو میری زبان پہ کبھی بھی نہ آتا. خیر آخر کار اس کو پھانسی ہو گئی, لوگ جمع تھے. کتابوں میں لکھا ہے پیارے صاحب بھائیو, جیسے اس کو پھانسی ہوئی اور اس کی جب لاش لٹکی,
دو کبوتر اڑ کر ساکن حالت میں اس کے سر پر آ کر بیٹھ گئے، اور گویا کہ جیسے کہ شور مچا، اللہ لا الہ الا اللہ، یعنی بالکل ایک سب کے سامنے ایک چیز اتنی واضح ہو گئی کہ اللہ کی لاٹھی بھی آواز ہے۔ ظلم یہ اس طرح بندے پر ظاہر ہو جاتا ہے اور لوگ جانتے نہیں ہیں اور ان کا جرم کھل جاتا ہے۔ کئی ایسے واقعات ملتے ہیں پیارے اسلامی بھائیوں، آدمی چپ کر کرتا ہے، کسی کو نہیں پتا ہوتا، ایک کو تو پتا ہے نا، وہ اللہ، وہ اللہ۔ بندہ چپ کر گناہ کرتا ہے، لوگوں میں ظاہر ہو جاتا ہے، بندہ چپ کر نیکی کرتا ہے، لوگوں میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ یہ آپ یاد رکھیے گا، بندہ لاکھ پردوں میں چپ کر گناہ کرے مگر وہ تو دیکھ رہا ہے نا جو ظاہر کرنے پر قادر ہے۔ بندہ لاکھ چپ چپ کر عبادت کرے، وہ تو لوگوں میں ظاہر کرنے پر قادر ہے جو رب ہے ہمارا۔ ہم چپ کر گناہ کرتے ہیں، چپ کر سازشیں، کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سازشیں کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا بھنڈا پھوٹ جاتا ہے، اٹھا کر کے بھنڈا پھوٹ جاتا ہے، چیز نکل آتی ہے، کئیوں کی ویڈیو ظاہر ہو جاتی ہے، کئیوں کی پتہ نہیں کیا کیا، پیپر لیک ہو جاتا ہے، کوئی کیا لیک ہو جاتا ہے، کوئی ادھر سے نکل جاتا ہے، کوئی ادھر سے نکل جاتے ہیں، کسی کا بیان منہ پر آ جاتا ہے تو کسی کا ساتھ والا پارٹنر وہ کھٹ جاتا ہے، کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے اور ظلم آخرکار ظاہر ہو جاتا ہے۔ بندے کو ہر وقت اپنے رب سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ سب مل کر کہیں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تھوڑا اونچی آواز سے کہیں، اور اللہ کرے ہمارے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے، ناظرین بھی کہیں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ بات ہماری مطلب ہمارے دل پر، ہمارے دماغ پر، بلکہ اگر ہماری ملکیت میں ہے تو ہمارے گھر کی بعض جگہوں پر، در و دیواروں پر، کہیں نہ کہیں جہاں بیٹھتے ہیں وہ لکھا ہوا ہونا چاہیے۔ مقتدر المدینہ تو اسٹیکر چھاپے تھے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور، اور مطلب یہ ایک ایسا تصور ہے کہ جو انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، ظلم سے بچاتا ہے، زیادتیوں سے بچاتا ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنے وارثوں کا مال کھا کے بیٹھے ہیں، یہ ان کو ایسا لگتا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ مال کھا گئے۔ کئی ایسے ہوتے جو زمینیں کھا جاتے ہیں، ان کو لگتا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، نہیں پتا کسی کو، اور جنگل میں بھی کسی کو نہیں پتا تھا، مگر دو کبوتروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کا جرم ظاہر کر دیا۔ دو کبوتروں کے ذریعے، جس پر یہ ہنس رہا تھا، مگر کبوتر بھی ہیں تو رب کی مخلوق نہ، پیدا تو ان کو بھی خالق حقیقی نے کیا ہے، لیکن مظلوم کی آخر رنگ لائی اور ظالم کا راز کھل گیا، اسی کے اپنی زبان سے کھلا۔ ذرا سوچئے تو صحیح، اسی کے اپنی زبان سے کھلا۔ اللہ کی گرفت بڑی سخت ہے۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک ظالم کو مہلت دیتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کو اپنی پکڑ میں لیتا ہے تو پھر اس کو کوئی نہیں چھوڑتا، پھر اس کو نہیں چھوڑتا۔ جب اس کو اپنی پکڑ میں لیتا ہے تو پھر اس کو نہیں چھوڑتا۔ یہ فرما کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ تلاوت کی، اس کا ترجمہ کنز ایمان یہ ہے کہ اور ایسی ہی پکڑ ہے تیرے رب کی جب بستیوں کو پکڑتا ہے ان کے ظلم پر، بے شک اس کی پکڑ درد ناک کڑی۔ بخاری شریف کی یہ حدیث میں نے آپ کو بیان کی ہے کہ ظالم کو مہلت ملتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے مجھے کوئی دیکھنے والا پوچھنے والا نہیں ہے، نہ پاگل واگل ہو گئے ہو کیا، دیکھنے والا پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ کی پکڑ سخت ہے۔ جائیدادیں کھا جانے والوں، یتیموں کا مال کھانے والوں، کمزوروں کو پر ظلم کرنے والوں،
اچھا لوگوں کی عزتیں پامال کر، چپ کر، پیچھے سے ایسی عزتیں اچھالتے ہیں کہتے کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا. لوگ فیک آئی ڈیز بنا کر لوگوں کی عزتیں اچھالتے ہیں. ایک فیک آئی ڈی، اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے نا، فیک آئی ڈیز بنا کر، فیک پیجز بنا کر، کوئی آپ کو نہیں جانتا نام، مطلب آپ نے نام بھی عورت کا لکھ دیا کہ آپ مرد ہو، پیچھے پتہ ہی نہیں چلے کہ جناب یہ بھی کو پیچھے سے مرد حرکتیں کر رہا ہے. سارے کام آپ لے کر جو کر رہے ہیں میں ان کو کہہ رہا ہوں کر رہے ہو، مگر اے بندے بھول کیوں جاتے کہ تیرا رب سب جانتا ہے. تو نے جو دنیا میں لوگوں پر ظلم کیا، زیادتی کی، ان کے مال میں، ان کی جان میں، ان کی عزت میں، جو تو نے 10 اندازی کی. یاد رکھیے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کو کبھی بھولنا نہیں ہے کہ مسلمان کا مسلمان پر حرام ہے اس کی جان، اس کی مال اور اس کی عزت. آپ کسی مسلمان کی عزت میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، آپ کسی مسلمان کی جان لے رہے ہیں، آپ کسی مسلمان کی مال میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، اس کی آبرو میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، اور آپ سمجھتے کچھ بھی نہیں ہوگا. نادان ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اتنا ظلم کریں اور کچھ بھی نہ ہو؟ مہلت ملی ہے، وقت ملا ہے. اس مہلت میں تو بندہ اللہ کے بارگاہ میں رجوع کرے، حق تلفیاں جو ہوئی ہیں ان کی معافی طلب کرے اور اپنے رب کو راضی کرے، اللہ کی پکڑ سے ڈرے. اور یہ جو قتل کر دیتے ہیں، مطلب پتہ نہیں چلتا، قتل کر کے چلے جاتے ہیں، اللہ اللہ قتل کر دیتے. اف، قتل ناحق گناہ عظیم ہے. ترمذی شریف میں ہے، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں، اگر تمام آسمان و زمین والے ایک مسلمان کا خون کرنے میں شریک ہو جائیں، تمام آسمان و زمین والے ایک مسلمان کا خون کرنے میں شریک ہو جائیں، اللہ پاک ان سبوں کو منہ کے بل اوندھا کر کے جہنم میں ڈال دے گا، اوندھا کر کے جہنم میں ڈال دے گا. اللہ اللہ اللہ. ہم ظلم کو کچھ ہلکا ہی مطلب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم نے جانا ہی نہیں ہے کہ ظلم کی کس قدر ہولنا کیا ہے. حضرت سیدنا فقیہ ابو لیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، بے شک پل صراط پر آگ کی بیڑیاں ہیں، جس نے حرام کا 1 درہم بھی لیا اس کے پاؤں میں آگ کی بیڑیاں ڈالی جائیں گی، جس کے سبب سے پل صراط پر گزرنا دشوار ہو جائے گا، یہاں تک کہ اس درہم کا مالک اس کی نیکیوں میں سے اس کا بدلہ نہ لے لے. اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو وہ اس کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائے گا اور جہنم میں گر پڑے گا. ڈکیتیاں مارتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، موبائل چھین لیتا. آپ بتاؤ کتنے ہزاروں کیسز ہیں موبائل چھیننے کے، پرس چھین جانے کے، گھڑی اتار کر لے جاتے ہیں، موٹر سائیکل چھین لیتے، کار چھین لیتے ہیں، عورتوں کی بالیاں نوچ کر چلے جاتے ہیں، ان کے ہاتھوں سے کنگن اور چوڑیاں کھینچ کر چلے جاتے ہیں، گن پوائنٹ کے اوپر کیا کیا کام کرتے ہیں، کڈنیپ کرتے ہیں، بچوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، بچیوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، پرچیاں بھیجتے ہیں، بھتے مانگتے ہیں، دکانوں پر فائر کر کے چلے جاتے ہیں. تم جتنی بھی یہ ظلم کر رہے ہو، جو زیادتیاں کر رہے ہو، چپ کر رہے ہو، تمہیں ادارہ بھی نہیں پکڑ پا رہا، 1 کا 2، 2 کا 3، 3 کا 4 گروپ بنے ہوئے، مافیاز بنی ہوئی ہیں، اس کو اس سے نکالا، اس سے اس کو نکالا، تمہیں کو پکڑ نہیں پا رہا. 2 دن کے اندر اندر تم نے پورٹ پار کرا دیا، ملک پار کرا دیا، سرحدیں پار کروا دی، تم نے سب کچھ کر لیا، کوئی تمہیں نہیں جانتا. ارے اللہ دیکھ رہا ہے. اتنا بڑا ظلم کر رہے ہو، لوگوں کے گھروں کو اجار رہے ہو، ان کے بیٹیوں کو اغوا کر رہے ہو، اور یہ مال تو کہاں لے کے جاؤ گے؟ کہاں مال لے کے جاؤ گے؟ سوچئے دوبارہ کہ جب بے شک پل صراط پر آگ کی بیڑیاں ہیں، جس نے حرام کا 1 درہم بھی لیا اس کے پاؤں میں آگ کی بیڑیاں ڈالی جائیں گی، جس کے سبب اسے پل صراط پر گزرنا دشوار ہو جائے گا، یہاں تک کہ اس درہم کا مالک اس کی نیکیوں میں سے اس کا بدلہ نہ لے لے. اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوگی تو وہ اس کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائے گا اور جہنم میں گر پڑے گا.
عجیب و غریب انداز ہے ظلمن مال لینے کے، باطل طریقے سے مال لینے کے، حرام کھانے کے مختلف انداز ہیں، آیات میں، تفاسیر میں، حدیث کی شروحات میں پورا بیان موجود ہے۔ مگر میں یہاں پر بس عرض کرنے کی یہ کوشش کروں گا کہ مسلمانوں کو کسی صورت تکلیف نہیں دینی ہے۔ آج ہم بھی نیت کریں انشاءاللہ ہم کبھی کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، ہماری ہاتھ اور ہماری زبان سے انشاءاللہ مسلمان محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم آقا کی دکھیاری امت کا غم ہلکا کریں گے، نہ کہ ان کے غموں کو بڑھائیں گے۔ ہم مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے پیدا تو نہیں کیے گئے، ہم تو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے۔ ہم تو نیکی کریں گے، پرہیزگاری اختیار کریں گے، تکلیف نہیں پہنچانی، یاد رکھیے گا۔ حضرت سیدنا یزید بن شجرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے جس طرح سمندر کے کنارے ہوتے ہیں اسی طرح جہنم کے بھی کنارے ہیں، جن میں بختی اونٹوں جیسے سانپ اور کھچروں جیسے بچھو رہتے ہیں۔ اہل جہنم جب عذاب میں کمی کے لیے فریاد کریں گے، حکم ہوگا کناروں سے باہر نکلو، وہ جو ہی نکلیں گے تو وہ سانپ انہیں ہونٹوں اور چہروں سے پکڑ لیں گے، ان کی کھال اتار لیں گے۔ وہ لوگ وہاں سے بچنے کے لیے آگ کی طرف بھاگیں گے، پھر ان پر کھجری مسلط کر دی جائے گی، وہ اس قدر کھجائیں گے کہ ان کا گوشت پوست سب جھڑ جائے گا اور صرف ہڈیاں رہ جائیں گی۔ پکار پڑے گی، اے فلاں کیا تجھے تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ کہے گا ہاں، تو کہا جائے گا یہ اس تکلیف کا بدلہ ہے جو تو مومنوں کو دیا کرتا تھا۔ آج تو بالکل پرواہ نہیں، اس کی عزتیں اچھال کر، اس کی غیبتیں کر کر، اس پر زیادتی کر کے، نہ جانے طرح طرح سے ہم لوگ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی کوششیں کر، مطلب اچھا فیلنگ بھی نہیں ہے، مسکراتے ہیں۔ اس کو دھوکہ دے دیا تو مسکرائیں گے، جیسے بہت بڑا تیر مار دیا نا، چالاکی بتا دے۔ ایسی عقل جو مسلمانوں کو نقصان پہنچاتی ہو، ایسی صلاحیت جو مسلمان کو نقصان پہنچاتی ہو، ایسی زبان جو مسلمانوں کو نقصان پہنچاتی ہو، اس کے انجام پر غور کریں۔ کتنا سخت عذاب بیان کیا میں نے ابھی آپ کو، کھجلی، اللہ کی پناہ۔ اور پھر یہ کہا جائے گا تکلیف ہو رہی ہے، یہ کہنا کتنا بڑی بات ہے۔ گوشت پوست سب ختم، ہڈیاں ظاہر ہو جائیں گے، اور پوچھا جائے گا تکلیف ہو رہی ہے، کہا جائے گا تکلیف تو ہو رہی ہے، چکھو اس بدلہ ہی اس تکلیف کا جو تم دنیا میں مسلمانوں کو دیا کرتے تھے۔ ہم زبان سے، آنکھ سے، ہاتھ سے، پاؤں سے، دماغ سے، نہ جانے کن کن ذرائع سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی وہ کرتے رہتے، طرح کی منصوبہ بندی کرتے رہتے ہیں۔ فرنٹ پہ جو نظر آتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، پیچھے دماغ کسی اور کا چل رہا ہوتا ہے۔ تم لوگ کہیں بیٹھ کے سازشیں کر رہے ہوتے ہو، کسی کی عزت اچھالنے پر سازشیں کر رہے ہوتے ہو، کسی کو ذلیل کرنے پر سازشیں کر رہے ہوتے ہو، کسی کا مال کھانے پر سازشیں کر رہے ہوتے ہو، کسی کی تجوری کو صاف کرنے پر سازشیں کر رہے ہوتے ہو، کیا کیا پلاننگ کر رہے ہوتے ہو، کیا کیا سپورٹ کر رہے ہوتے ہو ظالموں کو۔ کہاں کیسے بچو گے؟ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، جب وہ پکڑتا ہے تو پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے گناہوں سے بچ کر جینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ظلم سے ہمیں محفوظ رکھے، ظالم نقصان میں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ظلم کو سمجھے۔ اس کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا ایک رسالہ ہے، مقطوعۃ المدینہ سے آپ طلب کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں ویب سائٹ سے۔ ظلم کا انجام، میں نے چند چیزیں اس رسالے سے بیان کی ہیں۔ ظلم کا انجام پڑھیں ہم اس کو، پیسے کے تعلق سے، مال کے تعلق سے، عزت کے تعلق سے، کس طرح ہم ظلم کر ہم سے ظلم ہو سکتا ہے یا ہو جاتا ہے۔ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا، او یہ بھی ظلم تھا، او یہ بھی ظلم تھا، جو پتہ ہی نہیں تھا۔ پھر ایک بہت خوبصورت بات ہے پیارے سمجھنے کے لیے، حدیث پاک میں مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے۔ اس کو اپنے پیش نظر رکھیں۔ کسی کے ساتھ کوئی بھی ایسا برتاؤ آپ کر رہے ہیں، سلوک کر رہے ہیں، بس اس ارشاد پاک کو اپنے سامنے رکھیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور اپنے لیے سوچیں یار میرے ساتھ اگر کوئی یہ کرتا تو کیا میں اس کو پسند کرتا؟
جواب آپ کو مل جائے گا یار۔ کون پسند کرتا ہے کہ مجھے کوئی گالی دے؟ کون پسند کرتا ہے کہ مجھے کوئی ملاوٹ کا مال دے؟ کون پسند کرتا ہے کہ یار مطلب کہ مجھ سے کوئی رشوت لے؟ کون پسند کرتا ہے کہ مطلب میرا کوئی ناحق قتل کر دے، میرے بیوی بچوں کو تکلیف پہنچائے، مجھے دھمکیاں دے، میرے ساتھ یہ کرے؟ جو بھی چیزیں جو آپ اب سوچتے جائیں لسٹ بن جائے گی۔ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے۔ تو ہم جو چیز اپنے لیے پسند کریں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے وہی پسند کریں۔ جواب لینا کوئی دقت، کو اتنی مشکل انشاءاللہ نہیں ہوگی ہم کو، بس اللہ پاک ہمیں عقل سلیم عطا کرے اور اچھی سوچ اللہ پاک ہم کو عطا فرما دے۔ اچھا سوچے انشاءاللہ، قلب سلیم لے کر اگر دنیا سے گئے، اللہ نے چاہا تو اللہ کی رضا بھی ملے گی اور انشاءاللہ جنت میں داخلہ بھی ملے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے لیے نیک ماحول، دعوت اسلامی کا جیسے ماحول ہے، بیان سنتے رہیں، مدنی مذاکروں میں شرکت کرتے رہیں، درس و بیان جو دعوت اسلامی کے ہوتے ہیں، ان میں دعوت اسلامی کے جو عاشقان رسول مبلغین ہیں ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا معمول رکھیں۔ جب مدرسۃ المدینہ بالغان میں معمول رکھیں، ہفتہ وار اجتماع میں، دیگر مدنی قافلوں میں، نیکی کی دعوتوں میں معمول رکھیں کہ یہ ضروری ہے۔ ایک آدھ دفعہ سن لینے سے ضروری نہیں کہ ہماری سوچ بدل جائے گی۔ بعض اوقات ہوتا ہے او ہو بس اب ٹھیک ہے، اب نہیں، مگر جب واپس جاتے ہیں تو اسی طرح کے عجیب و غریب قسم کے دوست مل جاتے ہیں۔ نہیں ہوتا لڑکا لٹیرا، نہیں ہوتا لڑکا چور، نہیں ہوتا یہ لڑکا موبائل لوٹنے والا، موٹر سائیکل لوٹنے والا، اس کو نہیں ہوتا، اس کو اس کے دوست بنا دیتا ہے۔ ابے چلنا ڈرپوک کر کے اس کو عادی مجرم بنا دیتے ہیں۔ ابے ڈرتا کیا، دیکھ مزے لگے ہوئے ہیں، دیکھ بٹوے بڑھے ہوئے ہم لوگوں کے۔ ہاں بس لیا موبائل، دے تھپڑ پر مارا، موبائل چھینا، مارکیٹ میں بیچا، 30-40 ہزار روپے جیب کے اندر، 1.5 لاکھ کا موبائل بیچ دیا ہم نے۔ دیکھ جیب بھری ہوئی ہے، بول کیا چاہیے؟ ارے جیب بھری ہوئی، ہاں کچھ نہیں ہوتا یار، کچھ نہیں ہوتا، ادھر ادھر 10 ہزار روپے دے کر ہم بھی نکل آتے۔ یہ اس طرح کی باتیں کر کر اس کو ابھارتے ہیں بدقسمتی کے ساتھ۔ بے روزگاری بہت ہے، نوجوان کوئی کام کا کام کرے تو اللہ کرے تو یوں راستے مل جاتے ہیں، نشے کی طرف لگا دیتے ہیں، نشہ بیچنے کی طرف لگا دیتے ہیں، جوانیاں برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ پہلے اس کو نشے کا عادی بنائیں گے، پہلے فری میں نشہ دیں گے۔ یہ میرے اسلامی بھائیوں یاد رکھنا، یہ جو مافیا ہے نا، یہ بڑی گندی مافیا ہے۔ سگریٹ کے عادی کو پہلے مفت میں نشہ پلاتے ہیں، چرس، ہیروئن، طرح کی، اور اس کو عادی بناتے ہیں۔ ایک کا دو میں وہ یا چند ایک میں شاید عادی بن جاتا ہوگا۔ اپنے کو اللہ کا شکر ہے تجربہ نہیں ہے، سگریٹ کا تجربہ نہیں، کبھی پی نہیں آتی نہیں، سگریٹ کیسے پی جاتی ہے، ٹوبے کو ایکسپیرینس ہے ہی نہیں، اللہ کا شکر ہے۔ مگر جو دیکھ سنا ہے اور پتہ چلا ہے، میں اس کو سامنے رکھ کر آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں۔ اب وہ عادی بن جائے گا، اب اس کو بغیر پیسے کے ملے گی نہیں، پیسے وہ لا کر دے گا، بعد میں وہ ختم۔ اب اس کو کسٹمر لانا پڑے گا کہ ٹھیک ہے تجھے دیں گے، کسٹمر لا۔ اب وہ دوسروں کو نشے کا عادی بنائے گا۔ یوں ان مافیا، ان بدبختوں کی چین چل رہی ہوتی ہے، اور ماؤں کی جوان اولادوں کو نشے کا عادی بنا رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ کو بار بار ہم دعوت اسلامی کی اس پلیٹ فارم سے کہہ رہے ہوتے ہیں، امیل سنت فرما رہے ہوتے ہیں، پیارے اسلام بھائیوں کہیں مت جائیے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں رہیے۔ ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں پیارے اسلام بھائیوں۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت کرے، ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، دنیا اور آخرت کی بھلائیں اللہ ہمارا مقدر فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔